اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو محفل ہے نعتیہ محفل، اس میں اس کا افتتاح کرتا ہوں۔ گزارش ہے عبدالرحمن بھائی سے کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ میں اب گزارش کرتا ہوں ظہیر بھائی سے بھی اور ریحان بھائی سے جو تشریف لائے ہیں نعت کے لیے، ادھر سامنے نشستوں پہ تشریف لے آئیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ درود پڑھ لیں، اس کے بعد ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں بلا تاخیر گزارش کروں گا نعت کے لیے تشریف لائے ہیں ریحان بھائی، وہ آئیں اور آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات ایک دفعہ دل و جان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود شریف پڑھے جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل کما بارکت علی میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے۔ میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے۔ پیار سے زندگی دینے والے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے۔ میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے۔ پیار سے زندگی دینے والے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے۔ کربلا میں حسین ابن حیدر،
کربلا میں حسین ابن حیدر یہ حق سے فرمایا خون میں نہا کر، کربلا میں حسین ابن حیدر یہ حق سے فرمایا خون میں نہا کر، تاج شاہی عزیزوں کو دے کر، تاج شاہی عزیزوں کو دے کر، مجھ کو جام شہادت پلا دے، میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے، لے کے تلوار فاروق گھر سے، لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو، لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو، پاس پہنچے تو کی عرض رو کر، پاس پہنچے تو کی عرض رو کر، میرے محبوب کلمہ پڑھا دے، میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے، تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے، تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے، یہ ہنس کے بولے بلال حبشی، تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے، یہ ہنس کے بولے بلال حبشی، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، تو جو چاہے تو جتنی سزا دے، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، تو جو چاہے تو جتنی سزا دے، میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں گزارش کروں گا ظہیر احمد بھائی سے کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں، اور عرفان باجوہ بھائی سے گزارش ہے کہ یہاں پہ تشریف لیں اسٹیج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم سامعین، ہمارے محترم سبحان بھائی جو ہے وہ جب بھی حکم کرتے ہیں جہاں بھی بلاتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور رمضان چل رہا ہے اور رمضان کی آخری ساعتیں چل رہی ہیں اور عید کی آمد ہے، اور ان دنوں جو اہل خانہ کا بھی کافی بوجھ ہوتا ہے بندے پہ، تو کافی ذمہ داریاں بھی ہیں میرے اوپر، تو سبحان بھائی نے حکم کیا اور تشریف لے آئے۔ تو سب سے بڑی وجہ جو آنے کی وہ یہ ہوئی کہ جو اعتکاف پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، تو میں
یقین مانی آپ لوگوں کا دیدار کرنے آیا ہوں. تو نعت سنانا تو کوئی میں اتنا بہت بڑا کوئی پروفیشنل نعت خوان بھی نہیں ہوں. میں ایک اسکول ٹیچر ہوں اور نعت پڑھتے ہیں جماعت کے اکثر پروگرامات میں, اور وہ بھی گاہے بگاہے, مسلسل ایسا کبھی زیادہ نہیں ہوا. رمضان میں الحمدللہ سبحان بھائی نے جو ہے نا مختلف جگہوں پہ بلایا, مختلف مساجد میں, تو پھر میں نے نعت پڑھی. تو آج بھی انہوں نے کہا تھا کافی ہمارے پاس طویل ٹائم ہے, اس دوران ماشاءاللہ آپ لوگ بھی میں سے بھی اگر کوئی نعت پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھیں, ٹھیک ہے. تو درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ. دیکھیں جو نعت گوئی ہے اور نعت کی محفل میں جو بیٹھنا ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے. وہ شاعر فرماتے ہیں نا کہ قلم جب نعت پیغمبر میں رواں ہوتا ہے, ہر گناہ گار کو بخشش کا گماں ہوتا ہے. جھوم اٹھتی ہے وہاں رحمت یزداں شورش, ذکر سرکار دو عالم کا جہاں ہوتا ہے. تو آپ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کی کروڑوں رحمتیں آپ پر نازل ہوں, اور انشاءاللہ ہو رہی ہیں. آپ اللہ کے مہمان اتنے دنوں سے. حفیظ طائب کا کلام ہے اور بڑے بہترین نعت گو شاعر تھے حفیظ طائب مرحوم. تو وہ میں آپ کو نعت سناتا ہوں. دے تبسم کی خیرات ماحول کو, ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. دے تبسم کی خیرات ماحول کو, ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. ایک نوری جھلک ایک شیریں ڈھلک, تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی. تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی. یہ نعت بیسکلی امت مسلمہ کی جو حالت ظاہر ہے اس پہ لکھی گئی ہے. تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی. اے نبی دے مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا. اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی. چھین لی چرخ نے برتری یا نبی. اور کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے, تیری تعلیم اپنائی اغیار نے. حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے, ہم سے نہ کرتا کار امتی یا نبی. دے تبسم کی خیرات ماحول کو, ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. سچ میرے دور میں جرم ہے عیب ہے, جھوٹ فن عظیم آج لا ریب ہے. جھوٹا جو انسان ہے وہ معاشرے کا کامیاب انسان ہے, اور جو شریف لوگ ہیں وہ مصائب و آلام کا شکار ہیں. سچ میرے دور میں جرم ہے عیب ہے, جھوٹ فن عظیم آج لا ریب ہے.
ایک اعزاز ہے جہل و بے روی، ایک اعزار ہے آگہی یا نبی، ایک آزار ہے آگہی یا نبی، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، اور رازداں اس جہاں میں بناؤں کسے، رازداں اس جہاں میں بناؤں کسے، روح کے زخم جا کر دکھاؤں کسے، روح کے زخم جا کر دکھاؤں کسے، غیر کے سامنے کیوں تماشا بنوں، کیوں کروں دوستوں کو دکھی یا نبی، کیوں کروں دوستوں کو دکھی یا نبی، یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے، دیکھ لے اپنے تائب کی نغمہ گری، بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی، دیکھ لے تیرے تائب کی نغمہ گری، بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی۔ حفیظ طائب مرحوم جو ہے، ایک پروگرام میں شریک تھا، تو وہاں ایک مذہبی اسکالر تھے، میں نے جب یہ نعت پڑھی تو انہوں نے حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کا ایک واقعہ سنایا کہ حفیظ طائب جو ہے وہ بیمار ہو گیا، ان کو کینسر ہو گیا، اور کینسر جان لیوا بیماری ہے، ہر بندہ اس سے ڈرتا ہے۔ حفیظ طائب حرم پاک گئے، عمرے کی ادائیگی کی یا حج کیا، تو وہاں انہوں نے روضہ رسول پہ حاضری دی، اور وہاں انہوں نے فریاد کی کہ یا رسول اللہ، میں نعتیہ کلام لکھتا ہوں اور میرے دل میں بڑے مضامین ہیں، بھی بہت کچھ باقی ہے جو میرا لکھنا باقی ہے، تو میں یہ لکھنے سے پہلے، میں لوگوں تک پہنچانے سے پہلے مرنا نہیں چاہتا، تو یا رسول اللہ یہ گزارش ہے کہ اپنے بندے پہ کرم فرمائیں۔ اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد حفیظ طائب آگے، جو علاج چل رہا تھا وہ بھی چھوڑ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک طویل عمر پائی، نعتیں لکھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی جو ہے وہ بیان کرتے رہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ بھی نعت گو شاعر تھے، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، اور انہوں نے ایک طویل عمر پائی، ان کی زبان بھی ٹھیک رہی، ان کا لب و لہجہ بھی ٹھیک رہا، اور نظر بھی ماشاءاللہ ان کی ٹھیک رہی۔ تو اس طرح بہت سے شاعر ہیں جنہوں نے نعتیں لکھی ہیں۔ درود شریف کی تذکیر کر لیجیے ایک دفعہ پھر، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم۔ یہ ایک ذوالفقار حسینی نعت خوان تھے، بہت اچھے نعت خوان تھے، ان جیسی تو ہم شاید نہ پڑھ سکیں، تو انہوں نے ابھی روضہ رسول پہ جا کے بہت سی نعتیں پڑھی، اور یہ وفات پا چکے ہیں، تو ہم ان کی روح کو احسال بھی ہو جائے گا، ان کی جو پڑھی نعت بھی پڑھ لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک
خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اللہ پاک آپ سب کو مدینہ دکھائیں اور اس مدینہ پاک کی حاضری کا ہر ایک کو اللہ تعالیٰ موقع دیں۔ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ جب انہوں نے نعت لکھی تو یہ مدینے میں موجود تھے جب یہ پڑھی نعت۔ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کا کیا پوچھتے ہو، محمد کی عظمت کا کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، بشر کی سرے عرش مہمان وازی، جب آپ معراج پہ گئے تھے تب کا تذکرہ ہے، بشر کی سرے فرش مہمان وازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو عاصی کو اپنی کملی میں چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ نعتوں کا میرے پاس کوئی بہت زیادہ ذخیرہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں کچھ ترانے بھی پڑھتا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں ترانہ بھی کچھ پیش کر دیتا ہوں۔ آج کل فلسطین میں غزہ میں جنگ جاری ہے اور مجاہدین حماس جو ہے وہ ایک بڑی طاقت کا مقابلہ کر رہے ہیں، کبھی سرنگوں سے نکل کر، کبھی چٹیل میدانوں میں، کبھی سنگلاخ پہاڑوں پر وہ ایک عظیم جنگ لڑ رہے ہیں، اور اسرائیل جو ٹیکنالوجی میں ان سے کئی گنا زیادہ ہے، ان کی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، پھر بھی وہ 1 سال پہلے لڑتے رہے، کچھ دن جنگ بند ہوئی اور اب جنگ دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ تو ایک مجاہدین حماس کے نام ایک ترانہ ہے، وہ پڑھتے ہیں۔
لٹا سکو تم بھی جاں تو آؤ کہ ہم سوئے کربلا چلے ہیں، وہ راستہ حق کا راستہ ہے جدھر ہم اہل وفا چلے ہیں۔ لٹا سکو تم بھی جاں تو آؤ کہ ہم سوئے کربلا چلے ہیں، وہ راستہ حق کا راستہ ہے جدھر ہم اہل وفا چلے ہیں۔ لٹا سکو تم بھی جاں تو آؤ کہ ہم سوئے کربلا چلے ہیں۔ صدائیں دے انقلاب ہم کو کرے خدا کامیاب ہم کو، کفن ہے باندھے ہوئے سروں پر لبوں پہ لے کر دعا چلے ہیں، کفن ہے باندھے ہوئے سروں پر لبوں پہ لے کر دعا چلے ہیں۔ لٹا سکو تم بھی جاں تو آؤ کہ ہم سوئے کربلا چلے ہیں، اور وہ راستہ حق کا راستہ ہے جدھر ہم اہل وفا چلے ہیں۔ لٹا سکو تم بھی جاں تو آؤ کہ ہم سوئے کربلا چلے ہیں۔ ہمارے بعد آنے والے لوگوں جتن نہ کرنے پڑیں گے تم کو۔ ایک عظیم جنگ لڑ رہے ہیں، وہ سارا عالم اسلام خاموش تماشائی بنا ہے، بڑی بڑی سپر پاوریں، ایٹمی اثاثے رکھنے والے بڑی بڑی فوجیں، پاکستان کے پاس بھی تقریباً 12 لاکھ سے زیادہ فوج ہے، لیکن کوئی ان کے حق میں نہیں بول رہا اور کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچ رہا۔ اور وہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کم بھی شما فرمائے کہ تم کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوتے ان مظلوموں اور کمزوروں کے لیے جن کو کمزور سمجھ کر دبا دیا جاتا ہے، اور وہ فریاد کر رہے ہیں کہ یا اللہ بھیج کوئی ہمارا حمایتی اور مددگار جو ہمیں ان ظالموں سے نجات دلائے۔ تو کم از کم وہ ایک آپ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم کچھ ظلم ہوتا دیکھو تو اس کو اپنی طاقت سے روکو، اگر روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو اس کے خلاف آواز بلند کرو، اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس کو دل میں برا جانو، اور دل میں برا جاننا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم تو نہیں لڑنے جا سکتے، ہمارے پاس کہاں وسائل، ہماری حکومتیں جو ہیں وہ اس درجے پہ ہیں کہ صرف وہ دل میں برا، پتہ نہیں وہ دل میں بھی برا جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے بعد آنے والے لوگوں جتن نہ کرنے پڑیں گے تم کو، تمہارے رستے میں آنے والی ہر ایک دیوار ڈھا چلے ہم۔ لٹا سکو تم بھی جاں تو آؤ کہ ہم سوئے کربلا چلے ہیں، وہ راستہ حق کا راستہ ہے جدھر ہم اہل وفا چلے ہیں۔ لٹا سکو تم بھی جاں تو آؤ کہ ہم سوئے کربلا چلے ہیں۔ یہ جو نعت پڑھ رہا ہوں میں، یہ بھی حفیظ طائب مرحوم کی ہی ہے، یہ میں نے سبحان بھائی کی ایک مسجد میں پڑھی تھی۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے
چیدہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں میرا یہی ایمان ہے یہی میرا عقیدہ میرا یہی ایمان ہے یہی میرا عقیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ اگر آپ سبحان اللہ کہہ دیں تو یہ آپ کی موجودگی کا مجھے بھی بھرپور احساس ہوتا رہے گا کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ جب انسان روضہ رسول پہ جاتا ہے خوب دعائیں کرتا ہے اور معافی طلبی بھی کرتا ہے اور اپنے دکھ بھی بیان فرماتا ہے وہ بہت بڑی ذات ہیں وہ شاعر فرماتے ہیں کہ جی خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدا مانے دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدا مانے دریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوئی ہے کہ آج پورے عالمی دنیا میں بے شمار اسلامی ممالک ہیں ہر جگہ پہ اذانیں اور آپ کی حمد و ثناء اور جناب نعتوں کا یہ مقابلے اور اعتکاف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی برکت سے ہی لگائے پودے ہیں خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ اور یوں دور ہوں طائف میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ خمیدہ
خوشبو ہے تو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ ہمارے ماشاءاللہ یہاں ایک اور بھی نعت خوان ہیں احسن بھائی، وہ یہاں موجود ہیں۔ آپ ہیں بیٹا تو آئیں اور نعت رسول قبول پیش کریں۔ درود شریف پڑھنے پہلے۔ خودی ہے سحر نما، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خودی ہے تیرا فسان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب ہو یا زیاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله